Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے سبب سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے جسم کا جو ایک حصہ ہے قلب، اس کو جذب کرتا ہے. اللہ نے قلب کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے، تو دل اس کو جذب کر لیتا ہے. اسی طرح جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے سبب سے وہ دل اس کو پھر جذب کر لیتا ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق بہت ہے. کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ دل جو اس کو جذب کرتا ہے وہ نور بن جاتا ہے، لائٹ بن جاتا ہے. کتنی چھوٹی آدمی نیکی کرے، یعنی کسی کو سلام کرے، اب دیکھیں بہت چھوٹی ہے لیکن دل کو روشن کر دے گا فوراً. اسی طرح حدیث میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. جو دل کو روشن کر دے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً اس کو حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح یہ ہے گناہ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح نیکی سے انسان کا قلب روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکی سے گناہ کرنے سے جب دلچسپ کرتا ہے تو دل سے سیاہ ہو جاتا ہے اور سیاہ پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سیاہی کا ایک دھبا پڑ جاتا ہے دل کے اوپر باقاعدہ. ہوتا پھر کیا ہے کہ جیسے اب چھوٹا سا ایک قطرے سمجھ لیں، پانی کا ہوتا ہے ڈراپ جس کو ہم کہتے ہیں، اچھی خاصی چھت ہے، ٹپکنا شروع ہو جائے، ایک ڈراپ ٹپک رہا ہے، آپ کو کوئی بات نہیں، یہ قطرہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہی قطرہ بنتے 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 کیا ہے پوری چھت کو گرا دے گا. ڈپ ہوتا رہتا ہے نا. لیکن بھی آپ دیکھ رہے ہیں چھوڑا ہمارا ٹیپ لیک ہو رہا ہے نا، اس کے نیچے آپ کو چیز برتن رکھ دیں، سو اٹھیں گے تو برتن بھرا ہوا ہوگا اس سے. جو ہوتے ہیں نا جو قطرہ تو ہے لیکن وہ قطرہ بنتے 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 پورا ایک بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے اس کی تشریح فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ گناہ میں کیا ہوتا ہے کہ گناہ انسان کرتا ہے تو جا کے جذب ہوتا ہے قلب پر، پھر گناہ کرتا ہے پھر اور ہو جاتا ہے، ہوتا کہ ہوتے ہوتے وہ گناہ اس دل کو سیاہ کر دیتا ہے. بالکل دل سیاہ ہو جاتا ہے انسان کا. کتنی خطرناک چیز ہے. اور پھر اس کا اثر بہت ہے. ایک اور حدیث ہے، احمد میں ہے یہ حدیث، اور اس کی روایت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب دل اس گناہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، اس میں گناہ جمع ہو جاتا ہے، تو اس گناہ سے پھر ایک اور ایکشن شروع ہوتا ہے. وہ بڑا خطرناک ایکشن ہے جس کو قرآن کے اندر بہت ہی ذکر ہے اس کا. وہ ایکشن کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو سیاہی ہے دل کی، وہ جو سیاہ بن گئی اندر، پھر اس سے اللہ کا غضب اترنا شروع ہو جاتا ہے اور بات بڑھ جاتی ہے. پھر اللہ کا غضب اس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹا سا ایک گناہ تھا، گناہ بنتے بنتے دل کو سیاہ کیا، وہ سیاہ کیا بنا، اللہ کا غضب آنا شروع ہو گیا اس پر.
جب اللہ نے قرآن میں جو ذکر فرماتے ہیں قوموں پر جو عذاب آیا ہے وہ اللہ کے غضب سے عذاب آتا ہے انسان پر. جب بھی دنیا کے اندر بربادی ہوئی ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے غضب سے ہوتی ہے. جب اللہ کے غضب بہت ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اس پہ پھر بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں انسان کے. یہ قوموں پہ انسان کی انفرادی زندگی بھی جو ہے انڈیویجول لائف جو انسان کی اس بھی جیسے ایک گھر ہے, اس گھر کے اندر گناہ جمع ہو جا رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اس گھر پہ غضب اتنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ کے غضب ہو جاتے ہیں. اور جہاں اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے کہ جہاں غضب ہوگا وہاں رحمت نہیں ہوگی, بس وہاں رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو بتائیں وہ قوم, وہ ملک, وہ کنٹری دیکھتے ہیں نا آج کل دنیا پہ نقشے پہ جا کے دیکھیں, خبریں سنیں یا خبریں پڑھیں آپ تو آپ کو لگے گا فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے, فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے, اذانیں بھی ہو رہی ہیں, نمازیں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, رمضان بھی منا رہے ہیں, لیکن افراد تفریح کا انتظام ہوتا ہے انسان کو, قتل بھی ہو رہے ہیں, چوریاں بھی ہو رہی ہیں, بہت برائیاں بھی ہو رہی ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا غضب آنا شروع ہوتا ہے. میرے بھائیو اپنے آپ کو انڈیویجول انفرادی طور پر گناہ سے بچائیں. اللہ کے نبی جی فرماتے ہیں, حدیث ہے صحابی کی, اللہ نے فرمایا کہ ایک چیز یاد رکھو کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. گناہ سے بچا کے انسان اپنے آپ کو رکھے, چھوٹا نہ سمجھے اس کو, اپنے گھروں کو بچائیں, اپنی زندگی کو بچائیں. اور گناہ سے جس قدر زیادہ ہو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ عبادات کے اللہ توفیق دے دیتے ہیں ہمیں, لیکن گناہ سے نہیں بچتے. تو گناہ تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ تو دھپا لگا رہا ہوتا ہے دل کے اوپر ہمارے, اس جمع ہوتا جاتا ہے. غضب کی پہ نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے. جس گھر سے, جس انسان سے, جس ملک سے رحمت ختم ہو جائے وہاں پھر تو خوشی نہ. پھر گھر میں ہے تو اولادیں نافرمان ہو جائیں گی, برے حالات ہو جائیں گے, لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, جھگڑے شروع ہو جائیں گے, دشمنی آپس میں شروع ہو جائیں گی, اور نہیں تو سکون نہیں رہے گا, پیسہ بھی ہوگا اس میں برکت ہی نہیں ہوگی. اور مطلب ایک عجیب تفریح ہم رحمت نہیں اللہ کی وہاں ختم کرتے. وہ کیا چیز ہوتی ہے بتائیں؟ یہ سارا ماحول تو رحمت سے. وہ زمین کبھی پھل ہی نہیں دے سکتی جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو, وہ درخت کبھی پھل ہی نہیں دے سکتا جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو. جس گھروں کے اندر جس سکون ختم ہو جاتے ہیں انسانوں کو, بیماریاں آ جاتی ہیں, جادو آ جاتے ہیں, مصیبتیں آ جاتی ہیں, جنات آ جاتے ہیں, پریشانیاں آ جاتی ہیں, وہ کیا ہے حقیقت میں؟ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگی, اللہ کا غضب آنا شروع ہو گیا. سوال تو یہ بدلتا ہے اس دنیا کے اندر ہم کیسے بچیں گناہوں سے؟ دیٹس اے بگ پرابلم. یہ اللہ کی آزمائش. اب گناہ کیا ہے؟ اب یہاں آنکھ سے گناہ ہو گیا, ہاتھ سے گناہ ہو گیا, زبان سے گناہ ہو گیا, غصہ آ گیا, غیبت نکل گئی, چغلی ہو گئی, تو دبے لگنے شروع ہو گئے. دبے لگنے شروع ہو گئے. میرے مولا نے اس کا بڑا پیارا انتظام کیا ہے. ہم وہ بھی نہیں کرتے نا, مصیبت تو یہ ہے. اتنا اچھا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے اس کا, سبحان اللہ. جیسے انسان کرتا ہے گناہ کرتا ہے, گناہ جوان شروع ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے ذکر کر اللہ کا دل صاف ہو جاتا ہے. کتنا کل شین سقالتن قلب ذکر اللہ بس قسم ربی کا بکرتم وسیلہ. کتنا انتظام کیا ہے اللہ کو. ہماری یاد سے کیا فائدہ ہے؟ ہم بہت ہی اللہ کو ذکر کرنے والے ہیں, سبحان اللہ کہنے والے ہیں, الحمدللہ کہنے والے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ہمارا محتاج اللہ تعالیٰ, ہم نے ذکر کرنے گیا, اس کو تو ذرہ ذرہ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. پوری کائنات ذکر کر رہی ہے, فرشتے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں. ہم جیسے ناپاکوں کو ذکر کیا, وہ ہمارے فائدے کے اللہ پاک نے دیا کہ تم گناہ سے تو بچ نہیں سکتے, کوشش کرو, لیکن پھر چھوٹا موٹ ہو جائے تو اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے. بس قسم ربی کا بکرتم وسیلہ. تم صبح بھی اللہ کو یاد کر لیا کرو, شام کو بھی یاد کر لیا. جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں اور اس کی پابندی کر لیں, پابندی کرنے سے کہ بے شک 5 منٹ انسان بیٹھ جائے وہ دل کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اب جو سارے دن میں گناہ کی, اس نے بازار بھی گیا, گھر میں گیا, کام ہوتے ہیں انسان کے, کوئی نہ کوئی دبا لگ جاتا ہے. تو جیسی شام ہوئی مغرب کے بعد
جیسے اللہ نے ہم سب کو جمع کیا ہے نا ابھی. اس کا کتنا کرم ہے, کتنا کرم. کتنی دور سے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا, اتنی دور سفر کرایا, سب کچھ کرا کے. یہ سب اللہ کی محبت کا معاملہ ہے نا سارا. یہاں جمع کر دیا, کچھ اور بھی بیٹھ گئے, کچھ یہاں کے ساتھی بیٹھ گئے, اور کیا اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ سبحان اللہ, غضب دور ہو گیا, رحمت آ گئی. اور اللہ اب کیا کرے؟ اللہ تو رحمت کے دروازے کھولے انسان کے ساتھ. تو جہاں ذکر کی مجالس ہوں, ذکر ہو رہا ہو, بھاگ کے جاؤ, وہاں رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ. غضب اٹھاؤ, دور رہتے ہیں, انہیں ختم ہو رہے ہوتے ہیں, انسان پاک صاف ہو رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں میں اکثر لوگوں کو, جب مسجد میں جہاں ذکر ہو وہاں ایسا انتظام ضرور ہو کہ لوگوں گھروں میں آواز جائے اس کی, گھروں میں آواز جائے. کیونکہ جب گھروں میں ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ کا, کانوں میں لوگوں کا ذکر پڑے گا, بچے کا ذکر پڑے گا, عورتوں کے کانوں میں ذکر پڑے گا, تو کیا ہوگا؟ نور آئے گا, دل سے گناہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آٹومیٹک سسٹم ہے. جیسے بارش ہوگی تو زمین میں بارش جائے گی نا, وہاں گھاس ضرور اگے گی, کچھ نہیں تو جنگلی گھاس نکل ہی جائے گی, کیونکہ تاثیر ہے, بارش ہو رہی ہے. اسی طرح اللہ کا ذکر تو بڑی چیز ہے نا. جس گھر کے اندر ذکر ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس گھر آسمان والے اس کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے چاند اور ستارے چمک رہے ہیں, تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو کوشش جتنا بھی پھیلے ذکر, آج کل بہت سخت ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ قیامت کا زمانہ نزدیک ہے. جو قیامت کا زمانہ نزدیک ہوگا نا, وہ فتنے بہت ہوں گے, ہر وقت فتنے جنم لیں گے. مساجد ہوں, کچھ بھی ہو, جگہیں ہوں, اور فتنے جنم لیتے رہیں گے. تو ایک ہی پروٹیکشن ہے اس کی, یاد رکھیں, ایک ہی پروٹیکشن جو اللہ نے کہا, بس کو اسما اللہ کو یاد کرو. بک کرتا ہوں سیدھا صبح اور شام, یہ اللہ نے علاج بتایا ہے قرآن کے اندر. اور ایک جگہ نہیں, پورے قرآن میں یا اس کو ذکر کثیرہ, بک کرتا ہوں سیدھا, ہر جگہ فرمایا اکثر سے ذکر کرو, اور اس ذکر میں شامل ہو. جتنے اب فتنے اتر رہے ہیں, یہ سارے قیامت نزدیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ ایک ایک منٹ کے اندر فتنے اور شیطانی اترتی رہتی انسان میں. اور آج کل تو سائنس کا دور ہے, سائنس کے دور میں تو اور شیطان نے زور لگا دیا, اور آسان ہو گیا اس کے لیے فتنوں کو پہنچانا, گناہوں کو پہنچانا. دیکھیں اللہ نے انتظام کیا ہے, سبحان اللہ, کہ جس طریقے سے شیطان سائنس کو یوز کر رہا ہے, اللہ والے نے یوز کر کے اس کو ذکر پھیلا دیا اس میں. اب آپ یہاں ذکر کر رہے ہیں یا بیٹھ کے الحمدللہ, تو کتنی جگہ ذکر چل رہا ہوگا, انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, انڈیا, امریکہ, سب جگہ ذکر چل رہا ہے. دیکھنے اس ٹائپ کا چل رہا ہے. بیٹھے ہم یہاں ہیں مسجد عائشہ کے اندر, آئے بھی میں تو بہت دنوں کے بعد ہے, بس دل میں آیا میرے, کل سے آ رہا تھا بھائی عائشہ چلو, عائشہ پتہ نہیں کیوں. حالانکہ وہ کورونا شروع نہ آیا نا, پھر تو ریگولر تھے نا, انشاءاللہ آیا کریں گے. تو وہ سستی کر رہے ہیں بس, اللہ جس دل کو پھر. کل سے مجھے ایسا ہو رہا تھا بھائی عائشہ چلو, عائشہ چلو, عائشہ. تو میں نے کہا نہیں کیا بات ہے, کل تو برداشت کر گیا میں, لیکن آج میں اس کا میں کہ یار فون کریں حاجی صاحب کو, یاد ہوں گے امی, شاید ان کو یاد آ جائیں, تو ہمیں اجازت دیں ہم واقعہ ذکر کریں. یہ کیا ہے, یہ کون سی ایک اللہ جو کسی مجھے مجبور کر رہا تھا, یقین کرنا بہت بے چینی تھی. چلو ذکر کرو, ذکر کرو, ذکر, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ. تو الحمدللہ جو کہ یہاں گیا, تو کوئی اللہ ہی جانتا ہوگا بہتر کیا کس کو اللہ نے فائدہ پہنچانا ہے کیا نہیں. تو ذکر تو مفید چیز ہے. جہاں جس بستی میں, جس گھر میں, جس مسجد میں, اللہ نے کیا قرآن میں کیا کہ مسجدیں قائم میں نے ذکر اللہ کے لیے کی. جب تک رونے کی لگتی ہیں مسجدوں کا ذکر نہ اس کا. تو خیر یہ اللہ کا کرم ہے, میرے ساتھ بھی, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں توفیق دے رہے ہیں کہ بھائی اس پہ قدر کریں ہم, کیونکہ موت بھی ہے, قیامت بھی ہے. ایک چیز تو آدمی ایسی پکڑ لے کہ اتنے علاج ہیں اس کے اندر, اتنے علاج ہیں, اور اتنے ہی جو شیطان ہم پہ وار کرے گا, نہیں چھوڑو ذکر کیا کرنا, چلو یہ کر لیتے ہیں, ذکر کیا کرنا, کبھی دھوکے میں نہ آنا. واحد قیامت کے نزدیک یاد رکھیں اس زمانے میں علاج جو ہوگا نا, وہ کیا ہوگا, وہ ذکر اللہ ہوگا. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور ہم سب کے گناہوں کو اس ذکر کے ذریعے سے دل کو صاف بھی کر دے, جو آج بھی ہیں پرانے بھی ہیں اس سے دل کو ہمارے چمکا دے. اور ہمیں کیا چاہیے, الحمدللہ
मज़ा देंगे, दिल भी चमकता है और मज़ा भी आता है जिक्र में। उसके कलमात के अलग सवाब मिलते हैं। अब जो कलमात हम पढ़ेंगे उसके बाद सवाब देखना शुरू हो जाए तो हैरान हो जाएगी कितना सवाब है इसके। तो हर चीज़ से फ़ायदा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करें जिक्र इंशाअल्लाह। चलो तुलसी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन तौबा यासीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमान दाइमान अबदन कसीरन कसीरा। اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.